بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اکنامک ریوائول آف پاکستان از ٹاپ موسٹ پرائیورٹی اینڈ ہینس میاں نواز شریف ہیز بیکم انڈسپینسیبل۔ اب اس کا میں اردو میں ہی ترجمہ کر سکتا ہوں کہ جناب پاکستان کی اکنامک ریوائول جو ہے، معیشت کا جو پہیہ ہے اس کی ریوائول جو ہے ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے، یہ اس وقت پاکستان کی ٹاپ پرائیورٹی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ کو نواز شریف کا اقتدار میں آنا ناگزیر محسوس ہوتا ہے۔ یہ مکالمہ تھا جن صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ صورتحال ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئیں گے نہیں آئیں گے، الیکشن میں حصہ لیں گے نہیں لیں گے، ان تمام سوالات کے جواب جو ہیں یا جوابات آپ کو آنے والے چند ہفتوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ خیر، لمبی چوڑی گفتگو ہوئی، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو آپ کہہ لیں جو مقتدر حلقے ہیں، میں کسی ایک مقتدر حلقے کی بات نہیں کر رہا، مقتدر حلقے جو ہیں اب ان میں یہ تاثر جو ہے وہ جڑ پکڑ چکا ہے کہ اس وقت پاکستان جس معاشی گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس کو اگر اس سے نکالنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں تو نواز شریف ہی اس شخصیت کا نام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو اگر عالمی جو سفارتی تنہائی ہے اس سے بھی الگ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آئندہ جو بھی حکومت ہوگی مخلوط ہوگی، اور اس میں ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو وزارت خارجہ یعنی بلاول بھٹو زرداری کو وزیر خارجہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سیاسی صورتحال بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جن صاحب سے میری بات ہوئی انہوں نے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی، یا کنونس کرتے ہوئے یہ کہا کہ 3-4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ منظرنامہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ جی چلیں، وہی منظرنامہ میں اپنے جو آڈینس ہے، جو اپنے ویورز ہیں ان کے سامنے رکھ دوں گا۔ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے اور وقت نے کرنا ہے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ جناب یہ جو کچھ بھی میاں نواز شریف کی واپسی میں جو تاخیر ہوئی ہے وہ ایک ایک چیز کو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے، وہ کیلکولیشن کے ماہر ہیں، انہوں نے پروز اینڈ کانز جنہیں ہم کہتے ہیں، فار اینڈ اگینسٹ، ہر چیز کا جائزہ لیا ہے، مشاورت کی ہے، ملاقاتیں کی ہیں، کچھ دوست ممالک کے لوگوں سے بھی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور کچھ دوست ممالک سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہ کہ یہ سب کچھ پردے کے پیچھے ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی محض اتفاق نہیں کہ 3 بار کے وزیر اعظم جو کہ خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے برطانیہ میں، وہ جب سعودی عرب کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو وہ ان کو رخصت کرنے کے لیے، پروٹوکول دینے کے لیے برطانیہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر فیصل ایئرپورٹ پر موجود ہوتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے، ان کو رخصت کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود ہوتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف UAE سعودی عرب کے دورے پر گئے، یورپ کے دورے پر گئے، لیکن اس سے پہلے برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر نے ان کو یہ پروٹوکول نہیں دیا۔ ایک بات تو یہ، میرا سوال یہ تھا کہ کیا ایک 3 مرتبہ کا وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان کو سزا ہو چکی ہے، وہ قانون کی نظر میں مجرم ہیں، اشتہاری ہیں، تو ایسے شخص کو پروٹوکول دینا جائز؟ انہوں نے کہا اب جائز ناجائز کی بات چھوڑیں، قانون یا غیر قانونی بات چھوڑیں۔ ظاہر ہے انہیں کسی طرف سے جانب سے اشارہ ملا تو سفارتکار جو ہیں انہوں نے یہ قدم اٹھایا یا انہوں نے یہ پروٹوکول دیا، ورنہ اپنے طور پر کوئی سفارتکار اس طرح کا رسک نہیں لے سکتا۔ دوسری بات
کہ جناب جب وہ سعودی عرب میں گئے ہیں تو سعودی عرب سے کچھ انہوں نے گارنٹیز لی ہیں اور کچھ گارنٹیز سعودی عرب نے حکومت پاکستان یا پاکستان کے مقتدر حلقوں سے لی ہے کہ جناب اگر نواز شریف الیکشن جیتتے ہیں تو وہ جو وعدے ہم نے کر رکھے ہیں $25 ارب کی سرمایہ کاری اور اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھنے اور ساتھ ہی ساتھ UAE کی جانب سے $25 ارب کی سرمایہ کاری اور اسٹیٹ بینک میں پیسے رکھنے مختلف شعبوں میں، اسی طرح $10 ارب کی سرمایہ کاری، 10 سے 12 ارب کی سرمایہ کاری قطر کی جانب سے، اور تقریباً اتنی ہی سرمایہ کاری، یہ تقریباً کوئی 70 ارب کے قریب یہ رقم بنتی ہے چین کی جانب سے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک ایسی شخصیت میاں نواز شریف ہی ہیں جو پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ مل کر پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دے سکتے ہیں، سی پیک آگے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں، جس طرح ان کے ذاتی تعلقات ہیں ترکی میں طیب اردوغان کے ساتھ، سعودی شاہی خاندان کے ساتھ، قطر کے شاہی خاندان کے ساتھ، اور اب کچھ عرصے سے UAE کے شاہی خاندان کے ساتھ۔ ساتھ ہی ساتھ اس ذریعے نے یہ بھی انکشاف کیا، کہ انکشاف تو نہیں کیا لیکن مجھے یاد دلایا کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو UAE کا جو حکمران خاندان ہے، یعنی یہ جو شیخ زائد بن نہیان، شیخ زائد بن سلطان النہیان کے صاحبزادے جو اس وقت UAE کے صدر ہیں، شیخ محمد بن زائد، ان کے دیرینہ تعلقات ہیں بھٹو فیملی کے ساتھ۔ تو لہٰذا جو فیوچر کی جو ڈسپنسیشن ہوگی اس میں صورتحال یہ ہوگی کہ ایک مرتبہ پھر حالات ایسے ہوں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی مرکزی حکومت میں حصہ دیا جائے گا، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کو وزارت خارجہ بھی دی جا سکتی ہے، دی جائے گی، کیونکہ جو پچھلا 16 مہینے کا دور حکومت تھا اس میں جو پاکستان کی جو سفارتی سطح پر جو تنہائی تھی اس کو بڑے مؤثر طریقے سے دور کیا، یعنی بلاول بھٹو زرداری کا بطور وزیر خارجہ جو ٹینیور تھا وہ کافی حد تک قابل ستائش تھا، مثالی تھا۔ اس سے پہلے پاکستان عالمی سطح پر تنہا ہو چکا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو ینگ فارن منسٹرز ہیں ان کی کانفرنس کو چیئر کیا، دنیا کے مختلف ممالک میں دھواں دھار قسم کے دورے کیے، امریکہ میں، رشیا میں، یورپین یونین، برطانیہ، الغرض کوئی ایسا ملک نہیں جہاں انہوں نے، جو پاکستان کا جو دوست ملک تھا وہاں انہوں نے دورہ نہ کیا ہو۔ میاں شہباز شریف کے ساتھ وہ دورے پر سعودی عرب بھی گئے، وہ UAE بھی گئے، چائنا بھی گئے، جو پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہاں پر وہ گئے۔ لہٰذا فیوچر میں اب یہ تمام معاملات طے ہو چکے ہیں، جس کے بعد میاں نواز شریف کی پاکستان آمد کی تاریخ جو ہے وہ دی گئی، جو کہ 21 اکتوبر ہے۔ اور پھر انہوں نے، یعنی جس ذریعے سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپ کڑی سے کڑی میں لائیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، صرف اور صرف آپ انتظار کیجئے، 1 سے 1.5 ماہ کا عرصہ لگے گا۔ اس دوران حالات کس طرح، کیونکہ پاکستان میں اب بھی یہ ایک فیل دینے کی یا فضا بنانے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں کہ جی 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ پاکستان میں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان جیسا تجربہ کسی کے پاس ہے نہیں، دنیا میں ان کی ایکسیپٹنس ہے، امریکہ میں، اور تو اور انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے میں میاں نواز شریف جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن چونکہ آپ کے علم ہے کہ عالمی جو منظرنامہ ہے وہ فوری طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابھی 7 اکتوبر سے پہلے یہ 6 اکتوبر 5 اکتوبر کو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ شروع ہو جائے گی۔ حماس جو ہے وہ اسرائیل پر حملے کرے گا، 1300 سے 1400 کے قریب اسرائیلی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اسرائیل جو ہے جوابی کارروائی کرے گا، 2500 سے زیادہ اسرائیلی اس جنگ میں ہلاک ہو جائیں گے، خطے کی صورتحال یکسر جو ہے وہ بدل کر رہے گی۔ تو ہم پاکستان بھی اپنے آپ کو ان تمام
بدلتے ہوئے جو سینیریوز ہیں، جو منظرنامہ ہے، اس سے آئسولیٹ کر کے نہیں رکھ سکتا۔ ظاہر پاکستان بھی اسی خطے میں موجود ہے اور ایک امپورٹنٹ ملک ہے، لیکن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے اکنامک سٹیبلٹی، اور اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ۔ اور اب امید ہے جب بھی الیکشن ہوں گے، جس کی بھی حکومت آئے گی اس کو 5 سال تسلی کے ساتھ، بغیر روک و ٹوک، بغیر کسی انا کا مسئلہ بنائے، اس کو 5 سال مکمل کرنے دیے جائیں گے، اس کی ٹانگیں نہیں کھینچی جائیں گی جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔